ایران اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، عسکری اور سول قیادت کی اجلاس میں شرکت، ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت، ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ۔ ایران کی مدد کے لیے تیار ہیں روس کا اعلان، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، ایران پر امریکی حملے کے بعد تہران اور ماسکو میں ہنگامی مشاورت، روسی صدر کا کہنا ہے ایران کے خلاف جارحیت بے مقصد ہے، جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا خط بھی صدر پوٹن کو دیا۔ ایران اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، عسکری اور سول قیادت اجلاس میں شریک، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے، ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ایجنڈے میں شامل، خطے میں کشیدگی کم کرنے سمیت دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان، ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفاقی بجٹ کی حمایت کا اعلان، قومی اجلاس سے خطاب میں ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، کہا حکومتی پالیسی سے معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی کم ہوئی، کسانوں کو خوشحال بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، وفاقی حکومت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو فنڈنگ کرے، جنوبی پنجاب کو پی ایس ڈی پی میں حق دلوایا جائے، تحریک انصاف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مزید کہا پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے، قیدی کو رہا کرو، جنگ ہو یا دہشت گردی، پی ٹی آئی والوں کا ہر ایشو پر قیدی کو رہا کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، مزید ریلیف بھی دیں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا، کسانوں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کریں گے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی، پی ٹی آئی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، اقبال آفریدی کی امیر مقام اور حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، لیگی ارکان نے وزیر خزانہ کے سامنے حصار بنا لیا۔ اس سے قبل بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت دینے پر پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات، مصدق ملک کی وزیراعظم کو پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے سفارتی وفد کی ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ، وزیراعظم کا بھارتی بلا جواز عسکری اور آبی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کے دیگر ارکان کو خراج تحسین پیش، ملاقات میں حکومت کی ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ، بیان میں کہا موجودہ حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے، رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، ہم نے شاندار کامیابی حاصل کی، ایرانی جوہری سائٹس کو سب سے بڑا نقصان سطح زمین سے بہت گہرائی میں ہوا، ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا، امریکی فوج نے حیرت انگیز کام کیا، ایران میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے، ترجمان ایرانی سینٹرل کمانڈ نے امریکی صدر پر واضح کر دیا، کہتے ہیں امریکہ کے خلاف سنگین نتائج رکھنے والے طاقتور آپریشنز متوقع ہیں، تنازع میں امریکہ کے داخل ہونے سے جائز اہداف کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹرمپ کے بیانات اور مزید حملوں کی دھمکیاں غنڈہ گردی ہیں، جنگ کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوگی۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں جنوبی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔
اسرائیل کا ایران پر تازہ حملہ، پاسداران انقلاب کے 10 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے میں IRGC کے درجنوں ارکان زخمی بھی ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیل کی جانب سے 6 ایرانی ہوائی اڈوں پر حملے میں 15 طیارے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب نے تباہ شدہ ڈرون کی فوٹیج بھی ٹیلی گرام پر شیئر کر دی۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خط میں کہا، اقوام متحدہ کی عملی اقدامات میں ناکامی بحران کو مزید بڑھا دے گی۔ دشمن کی ایران سے سفارتکاری کی طرف واپسی کی درخواستیں غیر متعلقہ ہو چکی۔ بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب سید ایروانی کا خطاب، کہا جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ امریکہ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ نے نتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہے۔ ایران میں معصوم شہریوں اور سول املاک کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے سے قیام امن کی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ ایران میں فوری جنگ بندی کروائی جائے، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے تنازع کے حل پر زور۔ روس، چین اور پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ سلامتی کونسل سے کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی پیشکش، کہا خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک دی جائے۔ ایران کا آبنائے ہرموز بند کرنے کا فیصلہ، امریکہ نے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں کہا، آبنائے ہرموز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ چین ایران کو آبنائے ہرموز بند کرنے سے روکنے میں مدد کرے۔ مزید کہا، آبنائے ہرموز کی بندش سے چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر بیان میں IAEA نے کہا، فردو، نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری کے اخراج کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق مکمل تجزیے فراہم کیے جائیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی آج برسلز میں ہوگا۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر غور ہوگا۔ جنگ کا المیہ ختم کرنا عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کیتھولک مسیحاؤں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا دنیا میں جاری تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ۔ پوپ لیو نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوئی بھی مسلح فتح ماؤں کے درد اور بچوں کے خوف کی تلافی نہیں کر سکتی۔ قومیں اپنا مستقبل تشدد اور خونی تنازعات کے بجائے امن سے بنائیں۔ ایران میں موساد کے سائبر ٹیم کے سربراہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ محمد امین کو موساد سے مبینہ تعاون کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محمد امین کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد 3 افراد کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں پھانسی دی جا چکی۔ گزشتہ روز مجید موسیبی کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم پر پھانسی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور شہر کا دورہ، تعمیراتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج کا معائنہ کیا۔ تعمیر شدہ روٹ 47 کا بھی جائزہ لیا۔ CBD روٹ 47 کو عام ٹریفک کے لیے مکمل فعال کر دیا گیا۔
गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में भी बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार, बूंदाबांदी का। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओलंपिक का दिन मनाया जा रहा है। 1948 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस दिन को मनाने का आगाज किया। ओलंपिक डे अमन, यगानगत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अलामत बन चुका। और ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 4100 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3.41% पर गिर गया। 100 इंडेक्स 1,15,925 की सतह पर ट्रेड होने लगा। और बटगराम में 3 बच्चे डैम में डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले तीनों बच्चे डैम के किनारे नहा रहे थे।